شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی۔ مشن ہائی اسکول سے میٹرک اور میرے کالج سیالکوٹ سے FA کا امتحان پاس کیا۔ شعر و شاعری کا شوق بھی آپ کو یہیں سے پیدا ہوا، اور اس شوق کو فروغ دینے میں آپ کے ابتدائی استاد مولوی میر حسن نے آپ کو بہت زیادہ سراہا۔ لاہور کے بازار حکیمہ کے ایک مشاعرے میں انہی دنوں اقبال نے ایک غزل پڑھی جس کا ایک شعر یہ تھا: موتی سمجھ کر شان کریمی چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اس شعر کا سننا تھا کہ محفل مشاعرے میں موجود افراد بھڑک اٹھے، اور مرزا ارشد گورگانی نے اسی وقت پیشن گوئی کی کہ اقبال مستقبل کے عظیم شعراء میں سے ایک ہوں گے۔ انہی دنوں انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نظم پر بھی توجہ دی۔ ایک ادبی مجلس میں انہوں نے اپنی اولین نظم ہمالہ سنائی تو اس کو بہت پسند کیا گیا اور ان کی شہرت پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مقاماتی بیان مثلاً مکڑی اور مکھی، پہاڑ اور گلیری اور بکری کو بھی نہایت خوبصورت پیرائے میں تخیل کا جز بنا دیا۔ کبھی بچے کی دعا کہہ گئے، جو ہر اسکول کے بچے کی زبان پر ہے۔ لاہور انٹر کالج میں 1893 سے لے کر 1897 تک سر ایڈون ارنلڈ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران اقبال نے پہلی مرتبہ جدید فکر کا مطالعہ کیا۔ سن 1899 میں یہاں سے MA فلسفہ کیا، ساتھ ہی عربی شاعری پڑھانا شروع کی اور معاشرتی و معاشی مسائل پر قلم اٹھایا۔ یونیورسٹی آف کیمبرج سے لا کرنے کے لیے اقبال نے 1905 میں ہندوستان چھوڑا، لیکن یہ فلسفہ ہی تھا جس نے ان کی سوچ پر غلبہ کر لیا۔ ٹرینٹی کالج میں ہیگل اور کانٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ یورپی فلسفے کی بنیادی رجحانات سے واقف ہو گئے۔ فلسفے میں دلچسپی نے انہیں 1907 میں ہائیڈ برگ اور میوخ پہنچا دیا، جہاں نشے نے ان پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ خود ان کے الفاظ: حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے، ایک نکتہ کے غلاموں کے لیے اسیر۔ دین ہو، فلسفہ ہو، فکر ہو، سلطانی ہو، ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنیاد پر تعمیر۔ یہی وہ دور ہے جب ان کا زاویہ نگاہ تبدیل ہوا اور ان کی شاعری میں پیغامیہ رنگ دیکھنے میں تہذیب بزاری کا اظہار و شگاف الفاظ میں کرتے ہیں۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی قسم دکا نہیں ہے، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی قسم دکا نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذو آب کم غیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک کرے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا۔ مغربی معاشرے پر کچھ ایسے روشنی ڈالی: کہیں سامان مسرت، کہیں ساز غم ہے، کہیں گوہر ہے، کہیں اشک، کہیں شبنم ہے۔ اقبال نے وہی ایران میں روحانی ترقی کے موضوع پر ایک مقالہ لکھ کر فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ایک برس بعد 1908 میں انہیں انگلستان کے مقام پر برفیق آنے کی دعوت دی گئی۔ اس برس وہ وکیل اور فلسفی بن کر ہندوستان واپس آئے۔ واپسی کے بعد جلد ہی وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ پڑھانے لگے، تاہم انہیں ہندوستانیوں کے احساس غلامی کا احساس بہت زیادہ تھا۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ تاہم 1911 میں تنسیخ تقسیم بنگال ہو گئی۔ پھر ان کا رجحان شاعری میں ہندوستان کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بہت نمایاں نظر آتا ہے، جیسا ان کا یہ ترانہ: چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ 1922 میں انہیں سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ تاہم اسی دور میں علامہ اقبال کا شکوہ مسلمانوں کے دل کی پکار ثابت ہوا: فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ شکوہ لکھنے پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے جواب شکوہ لکھ کر تمام نقادوں اور معترضین کو لاجواب کر دیا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کیسے رہبر و منزل ہی نہیں۔ 4 سال بعد 1926 میں اقبال پنجاب مجلس قانون ساز میں منتخب ہوئے اور آل انڈیا مسلم لیگ سے نزدیک تر ہو گئے۔ انہوں نے آزادی کے بعد ہندو حکومت کو تسلیم کرنے کے بجائے ایک علیحدہ مسلمان وطن کے لیے زیادہ سے زیادہ حمایت کا اظہار کیا۔ صرف قوم کو نیند سے اٹھانے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ان کے لیے دعائیہ الفاظ کا سہارا بھی لیا: یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے،
پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ پاکستان کی آزادی سے قبل 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاہم ایک عظیم شاعر اور مفکر کے طور پر قوم ہمیشہ ان کی احسان مند رہے گی۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری زندہ شاعری ہوا کرتی تھی جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ علامہ محمد اقبال بہت بڑی بات بہت آسانی سے کہہ جایا کرتے تھے۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ جن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمانان عالم اسے بڑے عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال انسانی خودی کے قائل تھے، جبھی وہ کئی جگہ کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اور اس دور میں مسلم امہ میں موجود مایوسی کے باوجود روشن مستقبل کی توقعات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔